السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آج کل امریکہ میں ہونے والے فسادات جو ہیں ان کے اوپر ہر ایک کی نظر ہے. اس وقت 40 سے زیادہ شہروں میں یہ فسادات ہو رہے ہیں اور بڑے خوفناک اس کے پروپورشنز آ رہے ہیں. 10 سے زیادہ لوگ ابھی تک اس پہ جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. یہ فلوئڈ کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ آئی کینٹ بریتھ، تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں یہ شروع ہو گیا. اچھا، اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس بھی بڑی آ رہی ہیں اور کچھ بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں، کچھ بڑی عجیب لگتی ہیں. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ایک پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کیا ضرورت ہے یہ ٹویٹ کرنے کی یا یہ بیوقوفانہ بات کرنے کی. لیکن اس کے اوپر ہم نے بڑا بیٹھ کے سوچا کھرا سچ کی ٹیم نے کہ یار آفٹر آل ایک آدمی جو پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، جس کے پاس پوری دنیا کی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ہے یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے پاس، اور اس کو روز سی آئی اے بھی، ایف بی آئی بھی، اس کی اسپیشل سیکورٹی سروسز بھی، سارے جو ہیں وہ اس کو بریفز بھی دیتے ہوں گے. ان کا ایک پورا تھنک ٹینکس کا سسٹم ہے. یونیورسٹی لیول سے وہ شروع ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسرز جو ہیں وہ ان کے پیپرز لکھتے ہیں. تو ایسی کون سی چیز ہے کہ ٹرمپ جو ہے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور وہ یہ سنگل ہینڈلڈلی اس طرح کی ٹویٹس کر رہا ہے. تو جب اس کو ہم نے اینالائز کیا تھوڑا سا زیادہ جا کے، تو ہمیں یہ لگا کہ ٹرمپ بڑا سوچ سمجھ کر، ڈونلڈ ٹرمپ بہت سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان ساری ٹویٹس کے پیچھے بہت سائنس ہے. اب وہ سائنس کیا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح کی ایک آپ سمجھیں ڈیموگرافک ڈیوائڈ ہو چکی ہے، ہر قسم کی پولرائزیشن ہے یہاں پہ اور ڈیوائڈز ہیں. مثلا پاکستان میں آپ دیکھ لیں اربن اور رورل ڈیوائڈ ہے، ریلیجس ڈیوائڈ ہے، شیعہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ ساری ڈیوائڈ ہے. ہماری ہیوز اور ہیو ناٹس کی ڈیوائڈ ہے. تو اسی طرح آئیڈیالوجیز کی ہماری ڈیوائڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جیالہ ہے وہ جو مرضی کر لیں وہ جیالہ ہے. وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ووٹ نہ ڈالے اپنی موجودہ قیادت سے بدظن ہو کے، لیکن وہ اس کے مخالف یا اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہا. اسی طرح میاں نواز شریف کو فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں جو نون لیگ کا ووٹر ہے اور سپورٹر ہے وہ ابھی تک نون لیگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ جو مرضی کہیں، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قیادت سے ناراض ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فیصلوں سے ناراض ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے اندر شامل ہو گیا. تو یہ پولرائزیشن تو بہت ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے اندر یہ فردر پولرائزیشن کریٹ کر رہا ہے. اس نے شاید یہ چیز نریندر مودی سے یہ فرسٹ ہینڈ سیکھی ہے کہ نریندر مودی نے ہندوتوا کا جب نعرہ لگایا، آر ایس ایس تو ہمیشہ سے تھی، 1929 میں آر ایس ایس بنی تھی آئی تھنک، تو ہندوتوا کا نعرہ تو تب سے تھا، لیکن اس کو 10 12 15 سال پہلے جو اٹھانا شروع کیا بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے، تو وہ انہوں نے اس طرح سے اٹھایا کہ پہلے تو وہ سیاسی قیادت میں وہ نعرہ آیا، اس کے بعد وہ سیاسی قیادت جو ہے وہ آئی اور اس نے حکومت بنا لی. اب جب وہ حکومت بن گئی ہے تو وہ لوگوں کے اندر وہ نعرہ جو ہے صلاحیت کر گیا. جب آپ انڈیا میں موب لنچنگ دیکھتے ہیں اور پولیس والے کھڑے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے اور وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا وہ اقلیتوں کو ظلم کر رہے ہیں، تو اب یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہو گئی ہے. یہ ہو گئی ہے، صلاحیت کر گئی ہے یہ پولرائزیشن اور یہ ڈیوائڈ اب یہ کریٹ ہو گئی ہے. یا تو اقلیتیں ختم ہو جائیں مر مر کے، یا پھر وہ کھڑے ہوں گے اپنے لیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا سمپل تجزیہ کیا کہ امریکہ کے اندر پاپولر ووٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور جس کو ہم الیکٹورل ووٹ کہتے ہیں. حالانکہ ہلری کلنٹن کے ووٹ زیادہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن اس کو الیکٹورل ووٹ اس کے پاس زیادہ تھے. پاپولر ووٹ ہلری کے پاس زیادہ تھا، اور لیکن ان کا نظام ایسا ہے کہ اس میں جب کوئی جیتتا ہے تو پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. وہ جسے کہتا ہے the winner takes it all. یہ امریکن الیکشنز کا ایک آؤٹ کم ہے. the winner will take it all. اچھا، اس میں اچھائی اور برائی کی بات نہیں کر رہا ہے، اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ سسٹم، کیونکہ ہم لوگ پارلیمنٹری سسٹم میں تو ہمیں شاید وہ سمجھ کم آتا ہے. لیکن ٹرمپ کو پچھلی باری 4 اسٹیٹس میں اس کو بڑی جو ہے اس کو خلاف توقع اس کو کامیابی مل گئی، اور یہ ڈیموکریٹک اسٹرانگ ہولڈس ہے، جسے مشیگن تھا اور جس میں فلوریڈا تھا. فلوریڈا ایک سوئنگ اسٹیٹ تھی، اس کا مل گیا. آئیووا کا مل گیا، پینسلوینیا کا مل گیا. یہ 4 جو تھیں بڑی کرٹیکل اسٹیٹس تھیں.
اور یہ انہوں نے سوئنگ کر دی. یہ پریڈومیننٹلی اپنا ڈیموکریٹس کے لیے اسٹیٹس تھیں, اور ہلری نے ان اسٹیٹس پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا یہ سوچ کے کہ یہ تو ہیں ہی اپنے, تو انہوں نے کہاں جانا. اور وہ ریپبلکن جو اسٹرانگ ہولڈس تھے ان کے اندر وہ کیمپین کرتی رہیں کہ وہ ہماری طرف آ جائیں, وہ آئے نہیں, کیونکہ پولرائزیشن جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ بڑی شدید ہوئی ہوئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی میں سفید فام کو میں سیف گارڈ کروں گا, میں وائٹس جو ہیں, کوکیشن وائٹس جو اصل امریکنز ہیں, ان کے جابز امیگرنٹ لے جاتے ہیں, ان کی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ امیگرنٹس کے اوپر لگ رہی ہے, ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ امیگرنٹس کے اوپر لگ رہے ہیں, پھر اللیگل امیگرنٹس پہ لگ رہے ہیں, میں میکسیکو اور امریکہ کے بیچ میں دیوار بناؤں گا, یہ سب کچھ کر کے وہ جیت گیا. ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس دیکھیں تو اس سے اچھا یا اس سے زیادہ خالص وائٹ ہاؤس آیا ہی نہیں آج تک وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں. اس سے پہلے تو اوباما خود کالا تھا, ایک پریزیڈنٹ تھا. اس سے پہلے ایون ریپبلکن جب آئے تھے تو اس میں کالن پاول بھی تھا, کونڈلیزا رائس بھی تھی, اور یہ سارے لوگ تھے, اور یہ بلیکس تھے پریڈومیننٹلی, تو وہ مکس اینڈ میچ کر رہے ہوتے تھے. ٹرمپ نے پولرائزیشن کی سیاست کو ہوا دی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ 67% امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ کوکیشن امریکنز ہیں, وہ وائٹ امریکنز ہیں. ہسپینکس ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, جو امیگرنٹس ہیں جس میں پاکستانیز آتے ہیں, انڈینز آتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. بلیکس جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, لیکن دے ڈو ناٹ فارم 50%, کہ جہاں پہ 1% ادھر ادھر آپ کر کے وہ کر لیں. اب ایتھنک پاپولیشنز میں تو اس نے اپنے اسٹرانگ ہولڈز بنا لیے. اس نے جو انڈیا کے ساتھ دوستیاں کیں جا کے, اور انڈیا کو اس نے کاروبار دیے. سلیکان ویلی کا جو ہے بہت بڑا کام آؤٹ سورس ہو کے جو انڈیا جا رہا ہے, یہ وہ انڈیا کو تھپکیاں دے رہا ہے چائنا کے سامنے کھڑے ہونے پہ. تو انڈینز جو ہیں وہ تو پیورلی اس کے لیے ووٹ کریں گے. جب باقی لوگ جو ہیں اب وہ ہو سکتا ہے ڈیوائیڈ ہوں, کوئی زیادہ تر اس کے خلاف ووٹ کریں, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے لیے شاید کر جائیں, جو سمجھتے ہیں کہ جی پرو امریکن پالیسیز جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. اوپر سے آگئی کووڈ-19 کے بعد ٹرمپ نے جو ایک سٹانس لے لیا, وہ اگین اس نے کنفرنٹیشن کا سٹانس لیا کہ جی WHO کو ہم نے اتنے پیسے نہیں دینے, یہ امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, اور یہ چائنا کو پروموٹ کر رہا ہے یہاں پہ. اب وہ کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کا جو ووٹر ہے, اس کا جو سپورٹر ہے نا, وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے, وہ پکا ہو رہا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ جی چائنیز ایئر لائنس کے اوپر بین لگاتے ہیں. سڈنلی جتنے امریکن ایئر لائنز ہیں ان کے لاکھوں ان کے ملازمین ہیں, وہ سڈنلی اپنے پریزیڈنٹ کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی یہ, کیونکہ چائنیز نے یا مڈل ایسٹرن ایئر لائنز نے ان کے بزنس کے اندر سے پائے شیئر جو ہے وہ لینا شروع کر دیا تھا. اب جب وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے چائنیز پروڈکٹس کو اسکروٹنائز کرنا ہے, چائنیز اسٹوڈنٹس کو ہم نے اسکروٹنائز کرنا ہے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی کے لیے تو نہیں کام کر رہے, اس کے لیے تو نہیں رپورٹنگ کر رہے, تو سڈنلی آپ سمجھیں کئی ملین امریکنز جو ہیں جو کالج نہیں جا سکتے, ان کے لیے وہ ڈورز کھلتے ہیں کہ وہ کالج جا سکتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے اس کی ہر پالیسی جو ہے وہ وائٹ امریکن کو سیکیور کر رہی ہے, ایموشنلی سیکیور کر رہی ہے, مینٹلی سیکیور کر رہی ہے کہ ادھر ایک آدمی ہے جو صرف آپ کے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. اس کے لیے امیگرنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور آج تک امریکہ کے ہر کینڈیڈیٹ کا جو ہے نعرہ رہا کہ امیگریشن, ہم امیگرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, امیگرنٹس آتے ہیں, وہ ایک تھنک ٹینک کا ہوتا ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ امریکہ کی گروتھ میں ان کا بڑا رول ہے. ٹرمپ نے اس کو ریورس کیا, وہ کہتا ہے امریکہ بڑا ہے اور امریکہ کی گروتھ کی وجہ سے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ورنہ وہ بلگیریا کیوں نہیں جاتے, وہ یوگوسلاویا کیوں نہیں جاتے, وہ رشیا کیوں نہیں جاتے, وہ ٹرینیڈاڈ کیوں نہیں جاتے, کئی جگہوں پہ جو سویڈن میں, ڈنمارک میں, ناروے میں, وہاں پہ کیوں نہیں وہ زیادہ جاتے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ از اے لینڈ آف ملک اینڈ ہنی, اور یہ اس کا ایک منتر ہے. اب ٹرمپ نے یہ جو شروع ہوا فلوئڈ کا, اس کی قتل ہونے کے بعد جو پولیس والوں کے ہاتھوں, پہلے تو ان کو 3rd ڈگری چارج کیا, پولیس والوں کو وائٹ تھے. 3rd ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ساری فیملی ڈیمانڈ کر رہی تھی, لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 1st ڈگری چارج ہونا چاہیے, لیکن اب کل ان پولیس والوں کی بیلیں بھی ہو گئی ہیں, ان تینوں کی, اور چانسز آر کہ 2 ہفتے کی سسپینشن کے بعد وہ واپس اپنی جاب پہ ہوں گے. اچھا, اب جتنی آپ اس کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے, رائٹ, وہ استعمال کر رہا ہے اینٹی اسٹیٹ, وہ استعمال کر رہا ہے یہ لا بریکرز.
تو بیسیکلی وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں یہ سیاہ فام لوگ جو ہیں یہ رائٹنگ کرتے ہیں، یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو اثاثے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو اڑاتے ہیں، پولیس گاڑیوں کو جلاتے ہیں، یہی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آنی ہے. پولیس یہ وینڈلزم جو کر رہے ہیں وہ ٹیکس پیئر اس کا پے کر رہا ہے، اور ٹیکس پیئر پریڈومننٹلی وائٹ پے کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک وائڈ اسپریڈ بلیف ہے کہ جو ایفرو امریکنز ہیں ان میں ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ سوشل سیکورٹی پہ رہتی ہے، کہ جی کام نہیں کرتے ان کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے، ہفتے کے اینڈ میں وہ اپنے بڈوائزر کی ان کو فکر ہوتی ہے یا اپنی ویکنڈ کی فکر ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیونکہ ان کو سوشل سیکورٹی مل رہی ہے، ان کو ہیلتھ کیئر مل رہا ہے، اسکولنگ فری ہے ہر ایک کے لیے وہاں پہ. تو بیسیکلی وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑا اسٹرینتھن کر رہا ہے. اور ٹرمپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولز آ رہے ہیں نا، جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں جو بائیڈن جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہے پرابیبلی وہ کہیں 52% پہ ہے، کہیں 54 پہ، کہیں ایون 56 پہ ایک دفعہ ان کو میں نے دیکھا، اور ٹرمپ 46 اور 48 کے بیچ میں سوئنگ کر رہی ہیں. یہ ابھی ہو سکتا ہے اور کم ہو، لیکن میرا اپنا ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ کلوزر ٹو دی الیکشنز یہ پولز ریورس ہونا شروع ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ تب تک وائٹ امریکن کو اتنا خوفزدہ کر چکا ہوگا کہ تم یہ مار دیں گے، یہ تمہاری نوکریاں تو دے گئے، امیگرنٹس اور یہ سارے جو سیاہ فام لوگ ہیں یہ تمہارے ٹیکسز پہ پال رہے ہیں، چائنا جو ہے وہ تمہارے بزنسز لے رہی ہے، اور ہر پروڈکٹ تو چائنیز ہے اس ملک میں، امریکن انڈسٹری جو ہے وہ ٹھپ ہو رہی ہے، میں رہوں گا تو امریکن انڈسٹری کو میں فروغ دوں گا، امریکن انڈسٹری رہے گی تو تمہارے بزنس رہیں گے، تمہارے بزنس رہیں گے تو تمہاری نوکریاں رہیں گی. اور وہ اس طرف کو لے کے جا رہا ہے اپنی پوری کیمپین کو. تو جو بائیڈن جو ہے نا یہ کوئی اتنا پھڑکتا ہوا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ اوباما نہیں ہے، نہ ہی یہ بل کلنٹن ہے کہ جو بہت بڑا اوریٹر ہو اور وہ سپیچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کر لے، یا پریزیڈنشل ڈیبیٹس میں جائے گا تو وہ ٹرمپ کو زیرو کر دے گا. ٹرمپ کو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے میڈیا سے بدتمیزی کر کر کے کہ وہ سی این این والے کو کہتا ہے کہ یو شٹ اپ، یو سی این این، یو آر اے ڈسگریس، یو شوڈ گو بیک، اف یو ورکڈ آن یور سیلف یو وڈ ہیو بیٹر ریٹنگس. وہ اس طرح سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پریکٹس ہوگی. وہ بائیڈن کو آپ دیکھیں گے کہ پریزیڈنشل ڈیبیٹس میں کس طرح کٹ ٹو سائز کرتا ہے. دوسرا جو بائیڈن کی جو عمر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہی از اے ویری اولڈ مین، اور امریکنز کے ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے 2-3 سال تو پریزیڈنٹ کو اپنی بیئرنگز کا پتہ چلتا ہے، اپنے اس کو پاورز کا پتہ چلتا ہے، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ اس کی پالیسی بننا شروع ہوتی ہے. تو جو ایکچولی سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے اس میں پریزیڈنٹ اپنی ایکسرسائز کرتا ہے ساری اتھارٹی وغیرہ. تو بائیڈن کی جو سیکنڈ ٹرم ہوگی اس میں تو یہ بیچارہ بہت معمر ہو جائے گا، بہت بزرگ ہو جائے گا، تو ول ہی بی افیکٹو ایز اے پریزیڈنٹ کہ بہت کمزور ایک پریزیڈنٹ ہو جائے گا. آن دا کانٹری ٹرمپ جس نے وائٹ ہاؤس کو ٹوٹل وائٹ ہاؤس کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اس کو دوسری بار الیکٹ کرتے ہیں تو کیا وائٹ سپریمیسی ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دس از اے کویسچن دیٹ ول بی آسکڈ اگین اینڈ اگین کلوزر ٹو دی یو ایس الیکشنز. اسے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی ویک وکٹ پہ اس وقت اور وہ ہار جائے گا، وہ شاید ذرا جلد بازی سے کام لے رہی ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری کلوز ریس، بٹ دس ٹائم کبھی امریکہ الیکشن ہوا فارن پالیسی پہ ڈیسائیڈ ہوا، کبھی ہیلتھ کیئر کے اوپر ڈیسائیڈ ہوا، کبھی گے ووٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہوا، کبھی امیگرنٹ اینڈ نان امیگرنٹ ایشوز پہ ڈیسائیڈ ہوا. اس باری وہ وائٹس اینڈ نان وائٹس کے ایشوز پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پولرائزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے. امریکہ کی جو دو بڑی اسٹرینتھس ہم دیکھتے تھے، ہم کہتے تھے، کوٹ کرتے تھے، ایک جو ان کی فیملی ویلیوز بڑی اسٹرانگ ہے، اور دوسرا وہ ہے نان ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، اور وہ اکاموڈیٹنگ ہے باہر والے کو. امیگرنٹس کو تو روک دیا اس نے، تو وہ تو اکاموڈیشن تو ختم ہو گئی. اور جب الیکشن سے پہلے اگر آپ 2 مہینے پہلے چلے جائیں پچھلے الیکشن سے، تو ہلری کلنٹن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ جب نیک ٹو نیک جا رہے تھے اور ہلری کلنٹن واز ریئلی کٹنگ اٹ ویری اسٹرانگ، تو ای میلز آ گئیں. اور ٹرمپ کا اسکینڈل آیا لڑکیوں کا، اس کی ایکس وائفس کا، اس کی مسٹریسز کا، گرل فرینڈس کا، یہ وہ. سو فار دا فرسٹ ٹائم دی امیریکن پبلک ہیڈ ٹو چوز بٹوین ای میلز اینڈ فیمیلز، اینڈ دے چوز دا فیمیلز. تو انہوں نے وہ جو ایک انہیرنٹ نیشنل کیریکٹر جو ہم ان سے کہتے تھے، وہ انہوں نے اس کو اگنور کیا. انہوں نے جو امیگرنٹس اور یہ ساری چیزیں تھیں ان کو اگنور کیا.
انہوں نے میکنگ امریکہ اسٹرانگ ونس اگین اس نعرے کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا. سو واٹ آر دا چانسز کہ دس ول ناٹ بی ریپیٹڈ؟ دیٹس اے $1 ملین کویشچن. اس کا جواب دیجیے گا کامنٹس کے اندر, مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن پریس کریے گا. میرا یہ خیال ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے, مہینے کے بعد تھنگس کین چینج. آئی مین پالیٹکس ہے, اینی تھنگ کین ہیپن, اینی تھنگ کین چینج, بٹ مہینے کے بعد تھنگس کین چینج. بٹ ایز آف دس مومنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اے ویری گڈ چانس آف ریٹیننگ دا وائٹ ہاؤس. اللہ حافظ.